بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، اگر ہم ترتیب سے قرآن شریف کا مطالعہ شروع کریں تو دوسرے پارے کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں اہل ایمان کو مختلف طریقوں سے ان کی آزمائش کرتا ہوں، ان کا ٹرائل کرتا ہوں، ان کو پرکھتا ہوں، کبھی جان میں نقصان دے دیتا ہوں اور کبھی ان کے مال میں نقصان دے دیتا ہوں، اور پھر میں آزماتا ہوں کہ کون صبر کرتے ہیں اور میری طرف رجوع کرتے ہیں اور میرا ہی دامن تھام کے رکھتے ہیں۔ ہمارا بحیثیت مسلمان اس بات کے اوپر بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم جو کہتے ہیں نا کہ پتہ بھی نہیں ہلتا، یہ حقیقت ہے، یعنی کہ کوئی تکلیف نہیں آ سکتی، کوئی مشکل نہیں آ سکتی اور کوئی خوشی نہیں آ سکتی۔ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں کسی کام کو کرنے کی اور وہ نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم بالکل کوشش چھوڑ چکے ہوتے ہیں یا سٹرگل اور ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دنیا کا جو کام ہے، دنیا کا ہر جو فیلڈ ہے، دنیا کی ہر جو منزل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ حالیہ کچھ دنوں میں جو پورے پاکستان میں اسلام کی جو تباہ کاریاں، یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے پاکستان کے اوپر، اور اس میں کے پی کے میں بھی ہم پچھلے کوئی 3 مہینوں سے، جب مری سے یہ کام، مری میں گاڑی گری، اس کے بعد جناب وہ کچھ جو سیر و تفریح کے لیے لوگ جو گئے ہوئے تھے وہاں سے، اور پھر وہ سلابی ریلے اور اسلام آباد میں گاڑیاں بہہ گئیں، اور پھر کرتے کراتے ہمارے پنجاب میں اس میں قصور بھی بہت زیادہ ایفیکٹ ہوا۔ تو جب کوئی مشکل آتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ اہل ایمان کو ساتھ وہ دعوت بھی دے رہی ہوتی ہے کہ اس میں ہماری خامیاں کیا ہیں۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اور دوسری طرف اس میں نشانیاں بھی ہیں، اس میں ہماری جو خامیاں ہیں، ہماری جو کوتاہیاں ہیں، ہماری جو ایز اے انسان جو ہم کر سکتے ہیں اور وہ ہم نے نہیں کیا، ہم جو سد باب کر سکتے تھے یا جو ہم تیاری کر سکتے تھے۔ اس میں بہت بڑا ایک سوال ہے کہ ہم ڈیم بہت سارے، یعنی کہ ایوب گورنمنٹ کے بعد پاکستان میں کوئی بڑا ڈیم نہیں بن سکا، پانی کا ذخیرہ، پانی کو سٹور کرنے کا کوئی بڑا ذخیرہ ہم نہیں بنا سکے، اس کے اوپر ہمارا کنسنسس نہیں ہوا۔ اختلافات کی نظر ہم ہوتے رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم ہم بنائیں گے، اور اس کے بعد جناب انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا، جی ہم ڈوب جائیں گے، اور جب ڈوبنے کی باری آئی تو پھر پانی نے نہیں پوچھا۔ وہ کے پی کے بھی ڈوب رہا ہے، وہ پنجاب بھی ڈوب رہا ہے، وہ سندھ بھی ڈوب رہا ہے، اور اگر ہم بات کریں ہم پاکستانی ڈوب رہے ہیں، نقصان ہمارا ہو رہا ہے۔ کاروبار، اگر ایک طبقہ براہ راست متاثر ہو رہا ہے، ایگریکلچر متاثر ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہماری تجارت ہے، ہمارے بازار ہیں، سارے کام ہی جو اس وقت اگر ہم ریشو نکال لیں پاکستان کی مارکیٹس کی، تاجر برادری سے بات کر لیں، تاجر اپنی جگہ پہ رو رہے ہیں کہ ہمارے کاروبار نہیں چل رہے۔ جب کاروبار کا پہیہ چلے گا، جب ایگریکلچر بہتر ہوگا، کیونکہ 70-80% لوگ تو ذمہ داری کے ساتھ وابستہ ہیں، جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے، فیکٹریاں چلتی ہیں، جب فیکٹریاں چلتی ہیں تو بازاروں میں رونق ہوتی ہے، لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، تو وہ سارا کام ہی ماند پڑ چکا ہے، وہ مندے کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تو جو ہم ڈیم بنا سکتے تھے، وہ اس کے اوپر ہم نے بالکل جو کام نہیں کیا۔ پھر جو جدید ذرائع ہیں، مطلب کہ ریسکیو کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں، سپورٹ دینے کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں، تو وہ بھی ہمارے پاس ان کی قلت ہے۔ یعنی کہ جب وہی بات ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو پھر ہمیں اپنی خامیوں کا پتہ لگ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ہم نے کوئی ایسا اس لحاظ سے اس کی ہمارے پاس جو ہے وہ تیاری۔ اور ایک اور بہت ہی اہم بات جو کہ خاص طور پہ دریائے راوی میں جب پانی آیا، تو وہ بہت ساری جو راوی کے بالکل اس کا جو جہاں پر قدرتی بہاؤ ہے پانی کا، وہاں پر ہی ہم نے دریا کے اندر جا کے ہم نے کالونیاں بنا لی ہیں، یہ ٹھوکر نیاز بیگ والی سائڈ لاہور کی جو ہے وہاں پر، اور پھر کروڑوں کے لوگوں کے گھر۔ اس میں حیرت والی بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے پلاٹس خریدے، اگر ایک جو اونر ہے جو کالونی بنا رہا ہے، جو پلاٹ کاٹ کے بیچ رہا ہے، اس کی تو جو غلطی ہے یا کوتاہی اس کی تو چھوڑے، جو اچھے بھلے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں جو پلاٹس وہ خرید رہے ہیں، اور انہوں نے بالکل ہی وہ اس کا دریا سے وہ بے فکر ہو چکے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پانی کا ایک قدرتی بہاؤ ہے، اور کہتے ہیں جی کوئی 40 سالوں کے بعد یا جتنے بھی سالوں کے بعد جب تھوڑا سا دریا میں پانی آیا ہے، جب بھی یہ ایک قدرتی بات ہے، جب بھی بارشیں ہوں گی، جب بھی تھوڑا سا تغیر و تبدل آئے گا موسم میں، یہ اللہ کا امر ہے، یہ تو آنا ہی ہوتا ہے، چاہے
آئے تو ہر سال آ جائے، نہ آئے تو 10-20 سالوں کے بعد جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ 35 سالوں کے بعد یا 40 سالوں کے بعد جب پانی کا بہاؤ بڑھا، حالانکہ پانی اپنے اس بہاؤ سے جو پانی کا دائرہ اس سے باہر نہیں نکلا، لیکن اس کے باوجود وہ کالونیاں ڈوب گئی، انہوں نے ڈوبنا ہی تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کنسٹرکشن دریاؤں کے اندر جا کے کریں گے، یہ ہماری ایک بہت بڑی کوتاہی، یہ ایک بہت بڑا المیہ، اور پھر ظاہری بات لوگوں کا نقصان ہوا، وہ ہمارا ہی نقصان ہوا نا، پاکستان کا نقصان ہوا، جن لوگوں نے بھی اپنے گھر بنائے، پوری زندگی کی جمع پونجی وہاں پر لوگوں نے لگا دی۔ اور پھر اسی طریقے سے جو ستلج کی اگر ہم بات کریں تو بہت ساری ایسی جگہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کچھ چھوٹے بند وغیرہ بنا کے بھی پانی سے بچا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی بہرحال ہم ابھی تک نہیں کر پائے۔ دوسری سب سے اہم بات، اب آخری جو سب سے اہم بات، کہ دریاؤں کا پانی اب جس طرح سے ستمبر بھی آدھا جا چکا ہے، بارشیں تھم چکی ہیں، اب سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہے سیلاب زدگان کی بحالی، ان کو دوبارہ سے زندگی میں واپس لے کے آنا۔ جو ان کا نقصان ہوا ہے، جو لوگوں کی فصلیں خراب ہو چکی ہیں، لوگوں کے گھر خراب ہو چکے ہیں، مال مویشی لوگوں کے جو ہیں وہ مر چکے ہیں، بہہ چکے ہیں، لوگوں کی مشینری، ٹریکٹرز وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں۔ اب یہاں پر دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو اصل سیلاب متاثرین ہیں جن کا واقعی نقصان ہوا ہے، اور دوسرے ہیں بناوٹی لوگ، یعنی کہ جن کا نقصان نہیں ہوا لیکن وہ متحرک لوگ ہیں۔ وہ جب کوئی سیاسی شخصیت وہاں پر آتی ہے، جب کوئی بڑا نمائندہ وہاں پر آتا ہے، جب کوئی میڈیا کے لوگ وہاں پر آتے ہیں تو وہ آگے شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ متاثرین نہیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے حکومت کے سامنے بھی یہ چیلنج ہے، اور ہمیں ایک ایز اے انسان کہ جو اصل سیلاب متاثرین ہیں ان کی مدد ہونی چاہیے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا حکومت کی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ جو اصل متاثرین ہیں، جن کے واقع نقصان ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ جو فیک لوگ ہیں، جو ایسے جگہوں کے لوگ ہیں جہاں پر فلڈ آیا ہی نہیں یا اتنا زیادہ وہاں پر نقصان ہی نہیں ہوا، اور وہ ریلیف اگر وہ سارا وہ لے کے چلے جائیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے اثار، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا عمل، کہ جو زیادہ ہم سنتے آئے ہیں نا کہ ایک جنگ میں صحابہ کرام جو تھے وہ زخمی ہوئے تو ایک نے کہا مجھے پانی چاہیے، ساتھ والے نے کہا، انہوں نے کہا جی اس کو دے دیں، آگے تیسرے نے کہا، انہوں نے کہا جی اس کو دے دیں، اور سب جام شہادت نوش کر گئے۔ مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے کمزور لوگ ہیں، بہت ساری ایسی بیوائیں ہیں، بہت سارے ایسے بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں کہ جو کہ تردد نہیں کر سکتے، اور وہ سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ ان کے پاس جمع پونجی نہیں ہے، وہ لٹ پٹ چکے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں، اور ری ہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو، اور جو بڑے تھوڑے سے جو بڑے ذمہ دار ہیں، جن کے اور بھی سورسز ہیں، جن کی اور بھی ذرائع آمدن ہیں، ان کو اثار کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو آگے کریں جن کا زیادہ حق بنتا ہے، ان لوگوں کو آگے کریں جن کی زیادہ ضرورت ہے، کہ جن کی بالکل وہ بیمار بھی ہیں، وہ سفر بھی نہیں کر سکتے، وہ امداد لینے کے لیے کوئی سفارش بھی نہیں ڈلوا سکتے، وہ جناب ان کو پتہ بھی نہیں کہ یہ سارا پروسیس کیا، اس میں حکومتی پروسیس بھی ہیں کہ اب ظاہری بات ہے کہ کہیں گے جی فارم فل کرنے ہیں، جی فلاں جگہ پہ جانا ہے، وہ جو یہ ہوتے ہیں کیا ان کو کہتے ہیں جو ریونیو ڈپارٹمنٹ والے، وہ ان کا تخمینہ لگائیں گے، پھر یہ آگے پروسیس ہوگا۔ تو اس میں بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ آسان کرے۔ ان کے بجلی کے بلوں میں گورنمنٹ کہہ رہی جی ہم نے ریلیف دینا ہے، قرضہ جات معاف کرنے ہیں، تو یہ کوئی ایسا میکانزم ہونا چاہیے جس میں سمیٹری ہو، جو آسان ہو، جو گھر بیٹھے ان لوگوں کو ان کے آئی ڈی کارڈ کے ذریعے سے ان کو کوئی دفتروں کے چکر نہ لگانے پڑے، ان کو کوئی سیاسی لوگوں کے ڈیروں کے چکر نہ لگانے پڑے، ان کی دہلیز کے اوپر ان لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک فیک لوگوں سے، ایسے لوگ جو باغم باغ کیمروں کے سامنے آتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو متاثرین شو کر، حالانکہ ان کا نقصان نہیں ہوا، ان سے اصل جو مستحق ہیں، اصل جو متاثر ہیں، جن لوگوں کا واقعی نقصان ہوا ہے، جن لوگوں کا سب کچھ جمع پونجی جو بھی ان کا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، ان کو دوبارہ زندگی میں بسانا تاکہ وہ بڑے کرائسس سے بچ سکیں۔ ایک بندے کے پاس اگر 2-3 لاکھ کا سرمایہ وہ رڑ چکا ہے تو اس کا ہی وہ سب سے بڑا نقصان ہے، وہ اس کے اوپر اپنا زندگی کا سرکل وہ چلا رہا ہے، تو اس کو اس کے سائیکل میں واپس لے کے آنا، اس کے سرکل کو بحال کرنا، یہ اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو اس میں
اور دوسرا چیک اینڈ بیلنس، یہ جو بڑے عہدیداران ہیں گورنمنٹ کے، چاہے وہ سیاسی ہیں چاہے وہ اعلیٰ افسران ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ یہ چیک اینڈ بیلنس، بہت ساری باتیں ایسی نکلنا شروع ہو چکی ہیں جی کہ فلاں جگہ پہ امداد آئی، وہ فلاں نے کھا لی، فلاں جگہ پہ گورنمنٹ نے جناب کیمپنگ کی، خوراک آئی، اتنی چیزیں آئیں، وہ آگے لوگوں کو ان کی ترسیل نہیں ہو سکی، بلکہ وہ بیچ میں سے ان کی لیکیج ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک کلنک ہے، یہ ہمارے منہ کے اوپر سمجھ گیا کہ بہت بڑا امتحان ہے بڑے جو ہمارے عہدیداران ہیں ان کا، کہ ان کے نام کے اوپر اگر لوگ خرد برد کریں گے ان کے نام کے اوپر، تو لوگوں کے ذہن میں تو پھر یہی آئے گا کہ شاید یہ لوگ ہیں۔ تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اس میں ٹرانسپیرنسی لوگوں کو نظر آنی چاہیے، بلکہ میڈیا کے سامنے رکھیں، لوگوں کے سامنے رکھیں، تاکہ اس کے اوپر سوالیہ کوئی نشان نہ ہو، اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھے۔ اور یہ جس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ دعاؤں کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس سے بڑی اور کوئی خدمت خلق نہیں ہے کہ جو لوگ بے سہارا ہوتے ہیں ان کا جا کے سہارا بن جانا، ان کو ریلیف دینا، ان کو میڈیسن دینا، ان کو خوراک دینا، اس سے بڑی اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ عبادت پرخلوص ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔